السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ کچھ دن پہلے ایک امیج آئی تھی جس کے اندر مطاف میں کعبے کے پاس میں ایک شخص مرد جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے چھاؤں میں اس کے پیچھے دھوپ آ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک خاتون، ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس امیج کو شیئر کیا اور کہا کہ یہ ہسبینڈ ہے، اس کی وائف ہے، اور کتنا خیال رکھتا ہے ہسبینڈ اپنی وائف کا۔ تو ویسے تو رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو امیج تھی، یہ امیج جس کی تھی، اس لڑکی نے پھر کلیریفیکیشن کرتے ہوئے دیا کہ یہ میرا ہسبینڈ نہیں تھا بلکہ یہ میرا بھائی تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے آج کل اتنا باتوں کو بات آگے بڑھانے میں، شیئر کرنے، فارورڈ کرنے میں اور لوگوں کو بولنے میں بنا سوچے سمجھے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، تحقیق بھی نہیں ہوتی کہ کیا سچائی ہے اور کیا سچائی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی آپ جو ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، چاہے ایک عالم دین ہو، اگر وہ ہو، ان کے اوپر کوئی تہمت لگ جاتی ہے، کچھ کام ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی بنا تحقیق کیے آپ ان کے بارے میں جو دل میں آیا بول رہے ہیں۔ ویسے ایک عام آدمی ہو، اس کے بارے میں بھی جو دل میں آیا وہ بول رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سلف کا طریقہ تو یہ تھا کہ 70 ایکسکیوزز ڈھونڈتے اپنے بھائی کے لیے۔ اگر ایسی بھی باتیں ملتی ہیں، پڑھنے میں آتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس سے شراب کی بو آ جائے تو وہ یہ کہ سلف کا یہ ان کا عمل میں رہا، یہ سوچتے تھے، یہ بولتے تھے کہ شاید یہ وہاں پر گیا تھا، جو شرابی تھے ان کو دعوت دینے کے لیے، اسی لیے اس کے پاس سے شراب کی بو آئی، کیونکہ یہ کبھی شراب پینے والا نہیں تھا۔ ہاں، ایک ہمیشہ شراب پینے والا شخص ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ انسان اگر آیا اس کا شراب کی بو آئی تو اس کا مطلب یہ شراب پی کے آیا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے یہ کسی کو دعوت دینے گیا تھا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اگر اونچائی پہ ٹھہر کے یہ بولے کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، اگر یہ دعویٰ کرے، تو سلف یہ ان کی فکر دیکھے، اللہ اکبر، کہ وہ یہ سوچ سکتے ہم لوگ کہ سورہ نازعات کی آیت ہے فقال انا ربکم الاعلی، کہیں یہ شاید تلاوت کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ خدا کا دعویٰ کر رہا ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ لیکن آج ہم کو معلوم ہی نہیں، بنا سمجھے آپ تک بات آ گئی۔ پہلے تو بات پھیلانے والے تو اللہ رحم کرے، کیا بتائیں، اللہ ان کو ہدایت ہی دے۔ بنا سوچے سمجھے، یا تو جلن میں، یا تو حسد میں، یا تو دشمنی میں، یہ نہیں سوچتے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن بول دیتے ہیں۔ اب مسئلہ تو یہ بولنے والوں کا یہاں پر ختم نہیں ہوتا، جو لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ تحقیق کر لینا، بنا دلیل کے، بنا تحقیق کے۔ آپ پہلے تو بات پہ یقین نہ کریں، پھر اس کے بعد آپ بات پہ یقین کر کے اور آگے تک پہنچا دیں گے بات۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ فلاں شخص ہے اور فلاں شخص کے نام کے بیچ میں گالی ہے، تو آپ اگر سوال کریں گے بھائی اس کا نام ہے کیا آخر جو بیچ میں گالی ہے، آپ پوچھیں گے اور میں یہ کہہ دوں نہیں پتا بھائی نام، ارے بولیں گے بھائی آپ کو نام ہی نہیں پتا تو بیچ میں گالی کیسے معلوم ہوگی؟ تو ویسے ہی بات ہے، کسی پہ تہمت آپ لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، تو میرے بھائی اور میری بہن جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بدگمانی سے بچیے۔ پہلے ہی آلریڈی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں ہم، لیکن کیا کر رہے ہیں ابھی؟ تو ہمیشہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھا خیال رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور بنا تحقیق کے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سے کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، اس سے پہلے کہ تم کچھ اس کے اوپر عمل کر لو یا اس کو یقین کر لو، تو پہلے تحقیق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور فاسق کون ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے۔ اور آج ہم میڈیا میں ہو گیا، میڈیا کی باتوں پر ہم جو ہے یقین کر لیتے ہیں، اور جو ہے میڈیا کی باتوں کو یقین کر کے ہم لوگوں تک پھیلا دیتے ہیں۔ اس سے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کسی ایک شخص کے بارے میں آپ ایسا لکھیں گے، اس کو کیریکٹر اسیسینیشن کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو ٹاپک بھی ہے CA، کیریکٹر اسیسینیشن۔ کسی کے بارے میں آپ ایسا بول دیں گے، اس کی لائف کے بارے میں، اس کے کریئر کے بارے میں، اس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کو بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ ویسے ہی اس کے فیملی کے ساتھ، اس کے جو اطراف لوگ ہوتے ہیں، آپ تو بنا سوچے سمجھے نیوز پڑھے یا ان کے بارے میں کوئی بھی میسج آیا پڑھے اور لوگوں تک پھیلا دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ نہ کرے یہ جو بات آپ پھیلا رہے ہیں غلط نکل گئی، یہ الزام ہو گیا، تو میرے بھائی قیامت کے دن کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ تو نیکیاں کر رہے ہیں، بہت زیادہ نیکی، تہجد پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن جب آپ قیامت کے دن جائیں گے تو یہ تمام نیکیاں اس بھائی، اس بہن تک چلے جائیں گی جس کے بارے میں آپ نے جھوٹی باتیں تحقیق کے بنا پھیلا دی تھی، الزامات لگائے تھے، بہتان لگائے تھے۔ تو ہم آپ سے ادباً گزارش کریں گے، کوئی آپ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اوفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے بھائی یہ کہیں ہمارے اوپر نہیں ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بات بنا تحقیق کے نہ کریں، معلومات کریں کہ کیا ہے بھائی، یہ بات اچھی ہے واقع یا نہیں، اور بالکل نہ پھیلائیں۔ جو بات آ رہی ہے بس پھیلاتے جائیں، جو آ رہی ہے آپ کرتے جائیں،
ایک تو آپ مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں، دوسرا قیامت کے دن اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم عمل کر کے عمل ہمارا ضائع ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ غاشیہ میں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے تھکے ہوئیں گے لیکن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپس میں اچھا گمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں محبت کو اور اچھے اخلاق کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام نے جیسے قرآن اور سنت پر عمل کیا ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.